السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج میں نے آپ کو ایک بڑا انوکھا واقعہ بتانا ہے، سٹرینج واقعہ ایویشن کا یا ہوائی سفر کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ بتاؤں کہ کیسے صرف پانی کے ایک گلاس کی مدد سے جہاز کے پائلٹ نے 72 مسافر اور 9 کرو ممبرز کی زندگی بچائی اور ان کی جان بچائی اور کسی کو ایک خراش تک نہیں آئی. ہے نا انٹرسٹنگ بات. آئیے جو واقعہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں یہ 7 ستمبر 2010 کی بات ہے. فلائٹ نمبر 516. یہ فلائٹ 7 ستمبر کو رشیا میں ایک شہر سے اڑی موسکو کے لیے اور یہ جہاز 20 سال سے اس ایئر لائن کے استعمال میں تھا، لیکن اس سے پہلے کبھی اس جہاز میں کسی قسم کا کوئی حادثہ نہیں پیش آیا. اسے کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھی. کیبن کرو بھی بڑا ریلیکس تھا اور مسافر بھی مطمئن تھے. اور جب انہوں نے اپنا سفر شروع کیا معمول کے مطابق تمام کارروائی جو اناؤنسمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں، کرو نے مسافروں کے بورڈنگ کارڈ چیک کیے، سیٹ سے بٹھایا، پائلٹ سے بھی مسافروں کو روٹین کے مطابق گریٹ کیا، ان کو بتایا اور سفر کا آغاز ہو گیا. لیکن جب یہ جہاز سائبیریا کے گاؤں کے اوپر یونکس کے اوپر سے گزر رہا تھا تو جہاز کے عملے کو پہلی بار جہاز میں کسی خرابی کا احساس ہوا اور جہاز میں جو الیکٹرانک ڈیوائسز لگی ہوئی تھیں انہوں نے انتہائی ایب نارمل طریقے سے بیہیو کرنا شروع کر دیا اور اس کی وجہ سے جو کیبن کے اندر کی لائٹس وغیرہ تھیں وہ بھی بند ہونا، جلنا شروع ہو گئیں اور فلکچویٹ کرنا شروع ہو گئیں. لیکن پائلٹ نے اس پریشانی کو اتنا سیریس نہیں لیا اور نہ ہی ATC نے حالانکہ ان کو بتایا لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی ریاکشن نہیں دیا اور فلائٹ جس طرح چل رہی تھی چلتی رہی. اور ایئر کرافٹ کا جو کیپٹن تھا جس کا نام یفگنی نوولوسوو تھا، اب آئی ہوپ کہ میں نام صحیح لے رہا ہوں، رشین نام ہے، تو انہوں نے مسافروں کے لیے ایک اناؤنسمنٹ کی کہ وہ پریشان مت ہوں، تسلی کے ساتھ اپنی سیٹ سے بیٹھے رہیں، سیٹ بیلٹس پہن کے رکھیں اور جہاز ایک سلائٹ ٹربولنس کے اندر سے گزر رہا ہے اور اس لیے ان کو کچھ پریشانی ہو رہی ہے لیکن وہ تھوڑی دیر میں دور ہو جائے گی. خیر پائلٹ کے اعلان کے بعد لوگوں کی بے یقینی اور بے چینی تو کم ہوئی اور تسلی سے اپنی سیٹ سے بیٹھے رہے اور کسی مسافر نے کوئی شور نہیں کیا، کوئی کھپ نہیں ڈالی. لیکن اصل پریشانی اب شروع ہوئی جب اناؤنسمنٹ کے 8 منٹ کے بعد کیبن کی لائٹ سب بالکل آف ہو گئی. پہلے تو فلکچویٹ ہو رہی تھی، اب آف ہو گئی. فلائٹ اٹینڈنٹس نے تو اس بات کو نوٹس کیا لیکن انہوں نے مسافروں کو نہیں بتایا کہ وہ پریشان ہو گئے. البتہ کاکپٹ میں صورتحال ایک دم بہت خراب ہو گئی کیونکہ یہ معاملہ صرف لائٹ آف ہونے کا نہیں تھا بلکہ پورے جہاز میں انسٹالڈ تمام الیکٹرانک ڈیوائسز نے ایک ساتھ کام کرنا چھوڑ دیا. اب پائلٹس صرف اپنی ڈیوائسز تک، جو ان کی ڈیوائسز تھے اس تک محدود ہو گئے تھے اور آپ سمجھیں کہ جہاز ایک طرح سے اپاہج ہو چکا تھا. صرف اتنا ضرور تھا کہ جہاز جس طرح جس سپیڈ کے ساتھ اڑ رہا تھا وہ اڑتا جا رہا تھا اور اس کے تمام جو نیویگیشنل سسٹمز تھے انہوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا. اب جہاز کے اندر جو ریڈیو تھا جس کو کمیونیکیشن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا وہ بھی بند ہو گیا کیونکہ وہ بھی الیکٹرانک تھا. فیول ٹرانسفر پمپس وہ بھی اس کے بیکار ہو گئے. اب پائلٹ کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ انہیں جو کچھ نظر آ رہا تھا اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ اب جہاز کو لے کر کہاں جانا ہے. اور دوسری مشکل یہ تھی کہ جہاز میں صرف اتنا فیول تھا کہ مزید 30 سے 40 منٹ کے لیے ہوا میں اڑ سکتا تھا. اب حالات ایک دم بہت ہی کرٹیکل ہو گئے. اب پائلٹ کے پاس وقت بھی نہیں تھا اور الیکٹرانک ڈیوائسز جو تھیں بند ہونے کی وجہ سے پائلٹس کے آس پاس کوئی ایئرپورٹ تلاش کرنا، آلٹرنیٹ ایئرپورٹ ڈھونڈنا جہاں وہ جہاز کو لینڈ کر سکے، اب یہ تقریباً ناممکن ہو چکا تھا. تو جہاز کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے پائلٹ کے پاس صرف اس کی ایکسپیرینس، اس کی ایکسپرٹیز تھی اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے کام شروع کیا. سب سے پہلے جس پوائنٹ پہ اس نے کام کیا وہ یہ کہ الیکٹریکل فیلئر ہوا. اس وقت جہاز 34,780 فٹ کی اونچائی پہ تھا. ایسے پائلٹس کے لیے پہلا ٹارگٹ یہ تھا کہ جہاز کو بلندی اس کی کم کریں تاکہ ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے ان کو زمین بھی دکھائی دینا شروع کرے. اور ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کیبن ڈی پریشرائز ہو جاتا ہے اس کے بعد تو نیچے آنے تک سارے مسافر پائلٹ سمیت وہ مر جائیں گے، آکسیجن نہیں ہوگی. تو 10,000 فٹ تک تو لانا ہوتا ہے تاکہ وہ جو ہے اس کی پریشرائزیشن لیول جو ہے وہ اس کا ایکولائز ہو جائے. اب ساتھ ہی جہاز کے اندر جو آکسیلری جنریٹر تھا اس کو انہوں نے ری سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، وہی کوشش ان کی بے سود ثابت ہوئی. اب پائلٹ کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا جس سے جہاز کے اینگل کو کنٹرول کرتے ہوئے اسے زمین کی طرف نیچے لا سکے. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ آپ بالکل اندھیرے میں جا رہے ہو، پچ اندھیرے میں جا رہے ہو، کلاؤڈز اگر ہوں بہت زیادہ
اور اگر آپ کے انسٹرومنٹس کام کرنا چھوڑ دیں تو جہاز آپ کا اوور ٹرن بھی ہو جائے, الٹا بھی ہو جائے, تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اتنے آپ اس میں کلو لیس ہو جاتے ہیں. اب اس کو ایک ڈائریکشن میں اس کو نیچے لے کے آنا تھا. اب یہ وہ لمحہ تھا جب پائلٹ کے دماغ نے کام کیا, اور اس نے ایک گلاس میں آدھا پانی ڈال کے, گلاس کو آدھا فل کر کے, پانی کے ذریعے جہاز کے اینگل کو جج کرنے کے لیے ایک بڑے اینشنٹ طریقے پہ کام شروع کیا. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آج کل پائلٹس جہاز میں ان کے جدید نظام ہونے کی وجہ سے شاید وہ بھول چکے ہوں, لیکن پائلٹ میں گلاس میں موجود پانی کی موومنٹ کو دیکھتے ہوئے جہاز کو موو کرنا شروع کر دیا اور اسے زمین کی طرف لانے کی کوشش کی. اور پائلٹ کی اس ٹرک نے وہ جادو دکھایا, اور اس طرح پائلٹ جہاز کو 34,780 فٹ سے لے کے تقریباً 9,840 فٹ کے لیول پر لے آیا. اس وقت پائلٹ کے پاس ایک ہی چانس تھا, وہ یہ کہ جنریٹر کو آن کریں, لیکن یہاں بھی بدقسمتی, اور جنریٹر جو تھا وہ کام ہی نہیں کر رہا تھا, نہ ہی الیکٹریسٹی جو ہے وہ اس کی بحال ہو رہی تھی. اس نے امید نہیں ہاری. اب چونکہ ان کو زمین نظر آنا شروع ہو گئی تھی تو انہوں نے سارا فوکس جو ہے وہ اس بات پہ لگایا کہ ان کو آس پاس کوئی ایسی جگہ نظر آئے جہاں پہ لینڈنگ ہو سکے. اب قسمت کی بات کہ انہیں ازما نامی گاؤں کے پاس ایک لینڈنگ سٹرپ نظر آئی, جو کہ دراصل ایک پرانا اور ابینڈنڈ ایئرپورٹ تھا, جسے بہت عرصہ پہلے ایئر کرافٹ لینڈنگز کے لیے بند کر دیا گیا تھا, اور اب وہاں صرف ہیلی کاپٹرز وغیرہ لینڈ کر سکتے تھے, اور اس جگہ رابطے کے لیے بھی کوئی ریڈیو یا ایئر ٹریفک کنٹرول کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک شخص کے. وہ شخص اس ایئرپورٹ کا سپروائزر تھا, اس کا نام سرجی ساٹنیکوف تھا, اور وہاں آل اینڈ آل تھا, وہ مینیجر بھی تھا, کیوریٹر بھی تھا, سب کچھ ہی تھا وہاں پہ. اس بعد اگلے چند منٹ میں جو کچھ ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا, کیونکہ ایک ناکارہ ایئرپورٹ ہونے کے باوجود بھی ساٹنیکوف جو تھا وہاں اپنی مرضی سے رن وے کو اتنے سالوں میں صاف کرتا تھا, اچھی حالت میں اس نے اس کو رکھا ہوا تھا, رن وے پہ اگنے والی جھاڑیوں کو خود کاٹتا رہتا تھا, صفائی کا پورا خیال رکھتا تھا, یہاں تک کہ رن وے پہ موجود لائنز جب ہلکی ہو جاتی تھی تو وہ ان کو دوبارہ سے پینٹ کر لیتا تھا. اس کو شوق تھا, ایویشن کا آدمی تھا وہ. یہی وجہ ہے کہ بہت فاصلہ ہونے کے باوجود یعنی 10,000 فٹ پائلٹس نے اس رن وے کو نوٹ کر لیا, نوٹس کیا, حالانکہ اب یہ ایئرپورٹ ان کے نقشوں پہ بھی نہیں تھا, یعنی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا, جو کہ پائلٹ کو ایمرجنسی روٹس کے ساتھ لے جاتے ہوئے ساتھ ہی اس رن وے پہ لینڈنگ کے لیے یہ مشکل تھی کہ ازما گاؤں جو ہے رن وے کی لمبائی صرف 4,347 فٹ تھی, جبکہ اس پرٹیکولر جہاز کو لینڈنگ کے لیے 6,560 فٹ کی لمبائی چاہیے تھی, اور جہاز جس سپیڈ میں تھا وہ سیفٹی انسٹرکشن سے بہت زیادہ تھی. اس کی سیفٹی انسٹرکشن کے مطابق جہاز کی سپیڈ 168 ہونی چاہیے تھی, جبکہ جہاز اس وقت 230 کے اوپر فلائی کر رہا تھا. لیکن خیر, تمام ڈیوائسز کے بند ہونے اور فیول کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے اس پائلٹ کے پاس یہ آخری چوائس تھی کہ وہ جہاز کو جنگلات کے حوالے کرنے کی بجائے, یعنی وہاں پہ گرنے کی بجائے, اس رن وے پہ اتارنے کا اٹیمپٹ کرتا, اور اس نے ایسا ہی کیا. رن وے کو ہٹ کرنے سے پہلے پائلٹ نے 3 بار لینڈنگ کی کوشش کی, اور تمام رسک کو سامنے رکھتے ہوئے, ہر طرح کی احتیاط سے کام لیتے ہوئے بالآخر پائلٹ نے جہاز کو رن وے پہ اتارا. اور پائلٹ کی اس تمام احتیاط کی وجہ سے اس نے درجنوں زندگیوں کو موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا. لینڈنگ کی آخری اٹیمپٹ سے پہلے جو ہے کرو نے تمام مسافروں کو ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے ایمرجنسی گیٹ کے پاس ریڈی کر لیا, اور تمام کرو کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ ابھی تک بھی مسافروں کو انہوں نے پینک نہیں ہونے دیا, اور یہ بڑی کمال کی بات تھی. اور ہر ایک مسافر کام بھی تھا, سیریس بھی تھا, انہیں یہ علم ضرور تھا کہ گڑبڑ ہے اور ان کی زندگیاں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں, لیکن ہر ایک اپنی جگہ پہ خاموش بیٹھ کر اپنے لیے اگلی انسٹرکشنز کا انتظار کر رہا تھا. اب جہاز نے رن وے کو ہٹ کیا, لیکن اس کی سپیڈ میں فرق نہیں پڑا, اور جیسے ہی جہاز رن وے کو کراس کرتا ہوا جنگل شروع کے حصے میں داخل ہوا جہاں درختوں نے جہاز کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیا, ان کو لگتا وہ آگے جا رہا, اور ساتھ ہی اس کی سپیڈ کو کم کیا. یہ ایک میریکل تھا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں میریکل دوسرا یہ ہے کہ اس کی فیوزلاج نہیں ٹوٹی, اس کے ونگز نہیں ٹوٹے, لوگ تھوڑا ڈیمیج ہوتے رہے. اب یہ معجزہ تھا. اس بعد تقریباً جہاز جو ہے 520 فٹ تک جنگل کے اندر چلا گیا, اور کرو نے اس دوران ایمرجنسی گیٹس کھول دیے اور ساتھ ہی مسافروں کو سلائڈ کرنا شروع کر دیا. اور اس طرح تمام کے تمام 72 مسافر
اور 9 کرو ممبرز جو ہیں وہ صحیح سلامت جہاز سے باہر آ گئے اور معجزاتی طور پہ کسی کو ایک خراش تک نہیں آئی۔ اس بعد ان مسافروں کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے قریبی مقام یوکٹا پہ لائے گیا اور وہاں ان کو دوسرے جہاز کے ذریعے ماسکو لے جایا گیا۔ بعد میں اس جہاز کو وہاں سے لے جایا گیا اور مرمت کے بعد، اور یہ بھی ایک بڑا مرحلہ تھا کہ اس کو کیسے اڑایا جائے کیونکہ رن وے کی لینتھ چھوٹی تھی، تو اس ایئر لائن نے اس کے اوپر بڑی ایفرٹ کی، انجینئرز کو وہاں لے کے گئے، اسی جہاز کو وہیں پہ ریپیئر کیا، اس کو فلائیبل بنایا اور پھر بڑی مہارت سے اس کو ٹیک آف کیا۔ مرمت کے بعد کئی سال تک وہ جہاز اس ایئر لائن کے استعمال میں رہا، اور اس تمام الیکٹرانک ڈیوائسز ناکارہ ہونے، ریڈیو بند ہونے، لمیٹڈ فیول ہونے کے باوجود اس ماہر پائلٹ نے صرف آدھا گلاس پانی کی مدد سے نہ صرف جہاز کو بحفاظت لینڈ کیا بلکہ 72 مسافر اور 9 کرو ممبرز کی جان بچائی، اور یہ ہوائی سفر کی تاریخ کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ رشین گورنمنٹ نے کچھ عرصے کے بعد ایک بڑی تقریب منعقد کی اور انہوں نے دونوں پائلٹس کو، کرو ممبرز کو، اور وہ جو رن وے پہ جھاڑیاں کاٹتا تھا، جو رن وے کو پینٹ کرتا رہتا تھا، جس کو کوئی ہم مجنون کہیں یا پاگل کہیں، ان سب کو بلا کے ہائیسٹ سویلین ایوارڈ جو ہیں وہ ان کو عطا کیا۔ مقصد یہ ہے کہ پرابلمس تو کسی کو بھی آ سکتی ہیں، بٹ ہاؤ یو ڈیل ود دوز پرابلمس ان لائف ول ڈٹرمن whether you are a better person or you are not. Choice is yours. اللہ حافظ.